اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، کچھ لوگ ایسے ہیں جن لوگوں کو کھجور کھانے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ تو کون سے لوگ ہیں جن کو کھجور کھانا نہیں چاہیے؟ بے شک جہاں کھجور کے لاتعداد فائدے ہوں، ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے ایسے فائدے جن کو سن کر آپ خود حیران ہو جائیں گے دوستوں۔ مگر کچھ لوگوں کے لیے کھجور موت کی وجہ تک بن سکتا ہے۔ تو کون سے لوگ ہیں؟ ان 8 طرح کے لوگوں کو کھجور نہیں کھانا چاہیے، ورنہ ان لوگوں کو نقصان بہت سارا اٹھانا پڑے گا۔ اس لیے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنا بہت ہی ضروری ہے۔ پیارے دوستوں، کھجور کا درخت اکثر مذہبوں میں مقدس مانا جاتا ہے۔ مسلمانوں میں اس کی اہمیت انتہائی ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام درختوں میں سے اس درخت کو مسلمان کہا ہے، کیونکہ صابر اور شاکر اور اللہ کی رحمت سے برکت والا ہے۔ یاد رکھیں دوستوں، ہمیشہ کھجور سے روزہ افطاری کریں۔ اگر کھجور میسر نہ ہو تو پانی سے افطار کر لیں، کیونکہ پانی پاک کرنے والی چیز ہے۔ کھجور اور پانی سے افطاری کو پسند کیا گیا ہے۔ اگر آپ کوئی اہتمام نہیں کر سکتے ہیں تو روزے دار کو پانی سے ہی افطاری کر لینی چاہیے۔ پیارے دوستوں، کھجور ایک قسم منافق ہے۔ کھجور زیادہ تر مصر اور خالی فارسی کے علاقے میں پائے جاتے ہیں۔ دنیا کے سب سے اعلیٰ کھجور عجوا کھجور ہیں، جو بے شمار بیماریوں کے لیے شفا یاب ہیں۔ یہ سعودی عرب کے مقدس شہر مدینہ منورہ مضافات میں پائے جاتے ہیں۔ طبی ریسرچ کے مطابق کھجور ایک ایسی بہترین خوراک ہے جس میں جسم کو تندرست بنانے والی تمام ضروری چیزیں پائی جاتی ہیں۔ رمضان کے مہینے میں کھجور کا استعمال اس کے فائدوں کا منہ بولتا ثبوت ہے، کیونکہ دن بھر فاقے کے بعد کمزوری بہت کم ہو جاتی ہے۔ اس لیے کھجور سے افطاری کرنا جسم کو زیادہ سے زیادہ طاقت اور توانائی فراہم کرنے کا کام کر سکتے ہیں۔ دوستوں، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کھجور کھانا فائدہ مند ہی نہیں، کچھ لوگوں کے لیے نقصان دائق بھی ثابت ہو سکتا ہے، یعنی کہ جن لوگوں کو کھجور کھانے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ یہ پروٹین، ڈائٹری فائبر، وٹامن ای اور وٹامن سی کا اچھا سورس ہوتا ہے۔ کھجور میں موجود ان سبھی چیزوں سے صحت کو کئی گنا فائدے ملتے ہیں، لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جنہیں کھجور کھانے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ نمبر 1، ڈائریا میں بنی کارک ہے۔ جن لوگوں کو ڈائریا کی سمسیا ہوتی ہے ان لوگوں کو کھجور کھانے سے بچنا چاہیے۔ کھجور میں ایفیکٹ ہوتا ہے، اس لیے ڈائریا کی پریشانی بڑھ سکتی ہے۔ جن لوگوں کو پیٹ میں جڑی اس طرح کی دقتیں ہوتی ہیں انہیں کھجور سے پرہیز کرنا چاہیے۔ کھجور ڈائریا کی پریشانی کو بڑھا سکتا ہے۔ بچوں کو اگر دست یا ڈائریا کی دقت رہتی ہے، ایسے میں انہیں کھجور دینے سے بچنا چاہیے۔ نمبر 2، کڈنی روگیوں کو۔ کڈنی پیشنٹ کے لیے ہائی پوٹیشیم نقصان دائق ہو سکتا ہے، اس لیے ان لوگوں کو کھجور کھانے سے بچنا چاہیے۔ دراصل کھجور کھانے میں ہائی پوٹیشیم لیول ہوتا ہے، جو کڈنی روگیوں کے لیے نقصان ہو سکتا ہے۔ نمبر 3، موٹاپے میں کھجور کھانا۔ اگر آپ کا وزن بہت زیادہ ہے تو بھی آپ کو کھجور کے استعمال سے بچنا چاہیے۔ زیادہ مقدار میں کھجور کھانے سے موٹاپا بڑھ سکتا ہے۔ دراصل کھجور میں کیلوری بہت زیادہ ہوتی ہے، جس سے وزن بڑھنے لگتا ہے۔ اگر آپ کا وزن کم ہے تو آپ کھجور کا استعمال زیادہ کریں، لیکن موٹا سے پریشان لوگوں کو اس کا استعمال کرنے سے تھوڑا سا بچنا چاہیے۔ 1 گرام کھجور میں قریب 2.8% کیلوریز ہوتی ہے، جو تیزی سے وزن بڑھانے کا سبب بن سکتی ہے۔ نمبر 4، قبض۔ کھجور قبض صرف ڈائریا ہی نہیں بلکہ قبض کا بھی سبب بن سکتا ہے۔ زیادہ مقدار میں کھجور کھانا قبض کا سبب بن سکتا ہے۔ اگر آپ کو پہلے سے ہی قبض ہے تو آپ کو اس سے استعمال کرنے سے بچنا چاہیے۔ کھجور آپ کے مل کو سخت بنا سکتا ہے، جس سے قبض ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں، لیکن اگر برابر مقدار میں کھجور کا استعمال کیا جائے تو اس سے قبض میں آرام مل سکتی ہے۔ کھجور میں پائے جانے والا فائبر قبض سے راحت دلانا۔ نمبر 5، پریگننٹ عورتوں کے لیے بہت زیادہ مقدار میں
प्रेग्नेंट औरतों के लिए नुकसानदायक हो सकता है। प्रेगनेंसी में खजूर का इस्तेमाल अपने डॉक्टर की सलाह पर ही किया जाना चाहिए। नंबर 6, अर्जी में खजूर से परहेज करें। तिब के हिसाब से जिन लोगों को अर्जी है उन लोगों को भी खजूर का इस्तेमाल बहुत कम मिकदार में करना चाहिए। खजूर में फ्रुक्टोल का लेवल बहुत ज़्यादा होता है जिससे अर्जी लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है। अगर आप बहुत जल्दी अर्जी के शिकार होते हैं तो आपको डॉक्टर की सलाह पर ही खजूर का इस्तेमाल करना चाहिए। नंबर 7, मांसपेशियों में कमजोरी की वजह से बन सकता है। खजूर का इस्तेमाल बराबर मिकदार में ही करें। इसका ज़्यादा इस्तेमाल मांसपेशियों को नुकसान पहुंचा सकता है। दरअसल खजूर में पोटासियम और मैग्नीशियम ज़्यादा होता है जो मांसपेशियों में कमजोरी की वजह बनता है, लेकिन अगर बराबर मिकदार में खाया जाए तो इसके लिए फ़ायदेमंद भी हो सकता है।